بھی مسلمان ماں کے قدموں کو چھونا اپنے لیے بڑا فخر کا باعث سمجھتے ہیں۔ آج کا مسلمان آج بھی اپنی ماں کا چہرہ دیکھنا عبادت سمجھتا ہے۔ کون سا مذہب ہے؟ لائیے نا۔ اللہ کے رسول بتائیے میرے حسن سلوک کا لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قالا امک، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیری ماں۔ قالا ثم من، قالا امک، کہا تیری ماں۔ قالا ثم من، قالا امک، کہا تیری ماں۔ قالا ثم من، قالا ابوک، متفق علیہ۔ 8 مارچ پوری دنیا کے اندر عورتوں کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے، یعنی 8 مارچ کو وومن ڈے کہتے ہیں۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه کرہا ووضعته کرہا۔ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی؟ قال امک، قال ثم من، قال امک، قال ثم من، قال امک، قال ثم من، قال ابوک، متفق علیہ۔ 8 مارچ پوری دنیا کے اندر عورتوں کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے، یعنی 8 مارچ کو وومن ڈے کہتے ہیں۔ اور اسی مناسبت سے ہمارے پاکستان کے اندر بھی جلسے جلوس ہوتے ہیں، ریلیاں وغیرہ ہوتی ہیں اور عورتوں کے حقوق کے اوپر بات کی جاتی ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے عورتوں کے حقوق کے، تو اسلام بلا شبہ عورتوں کے حقوق کا علمبردار ہے۔ اسلام بات کرتا ہے عورتوں کے حقوق کے بارے میں۔ اور اب اگر کوئی بندہ اٹھ کر کہہ دے، کوئی بی بی اٹھ کر کہہ دے کہ اسلام عورتوں کے حقوق نہیں دیتا، یا چند باتیں اٹھا کر متشابہ باتیں لوگوں کی برین واشنگ کریں، یہ دیکھیں جی یہ تو ظلم زیادتی کرتا ہے، تو میرے خیال میں جہالت ہے، لا علمی ہے، یا اس کا بغض ہے جو اسلام کے بارے میں وہ اپنا نکالتا ہے۔ باقی جتنا اسلام نے حق دیا ہے مجھے دکھا یہ کون سا معاشرہ، کون سی سوسائٹی یا کون سا مذہب ہے جو اتنا عورت کو حق دیتا ہے۔ آج بھی مسلمان ماں کے قدموں کو چھونا اپنے لیے بڑا فخر کا باعث سمجھتے ہیں۔ آج کا مسلمان آج بھی اپنی ماں کا چہرہ دیکھنا عبادت سمجھتا ہے۔ کون سا مذہب ہے؟ لائیے نا۔ بھائی سادی سی بات ہے، اگر کوئی بندہ اچھے سے اچھے اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جا کر اور میڈیسن لا کر گھر میں رکھ دے اور پھر کہے مجھے تو شفا نہیں آئی، ڈاکٹر نہیں اچھا، تو میرے خیال میں اس کا قصور نہیں ہے، اور جتنی دیر تک تو میڈیسن استعمال نہیں کرے گا تجھے کیا پتا چلے گا۔ اب اسلام پر عمل تم لوگ نہ کرو، اسلام کے قانون کو فالو نہ کرو، اور پھر کہو اسلام نے کیا دیا۔ بھائی اسلام تو تب دے گا نا جب اسلام پر عمل کرو گے۔ تو پھر دیکھیں جہاں تک عورت کے حق کی بات ہے، اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے یا کسی کو تشدد کا سامنا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بالکل عورت کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اور جتنا عورت کے حق کے بارے میں اسلام بولتا ہے کم ہی کوئی بولتا ہے۔ میرے پاس تو ذخیرہ احادیث کے اندر یا قرآن کی آیات میں کافی آیات اور احادیث ہیں جو عورت کے حق کے بارے میں ہیں، لیکن مختصر وقت میں آپ کے سامنے مختصر رکھوں گا۔ قرآن میں پہلی بات تو یہ ہے نا، قرآن میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے اگر کوئی اس کے والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ دے اس میں حق ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حق ہے، جتنا بھی ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ اب ایک آیت کے اندر اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کہا ہے۔
آگے اسپیشل بات کی ہے، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، ماں کی جو شان ہے وہ بتلائی ہے کہ ماں نے پیٹ میں بڑی مشکل سے اٹھائے رکھا ہے اور وضع حمل بھی کیا ہے، بچے کو جنم دیا ہے اور پھر دودھ بھی پلایا ہے۔ کہاں کہتے ہیں پڑھو تو صحیح نا، دیکھو تو صحیح اسلام کیا کہتا ہے۔ جائیے کوئی مذہب اٹھا کے، کوئی آئین اٹھا کر دیکھیے نا جس میں کہا ہو۔ قرآن تو کہتا ہے کہ اپنا تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے فلا تقل لہما اف، اتنی رسپیکٹ تو قرآن دے رہا ہے کہ آپ اف بھی نہیں کہہ سکتے، آپ حقوق کی بات کہتے ہیں۔ ظاہر ہے ماں عورت ہے نا، تو قرآن کہتا ہے آپ جو مرضی بن گئے ہیں، آپ اپنی ماں کے سامنے اف نہیں کہہ سکتے۔ بتائیے کوئی ایسا آئین جو اتنی اہمیت دیتا ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ میں حدیث اور بھی بہت زیادہ حدیث ہے، لیکن یہ کیوں نہ خاص طور پر لایا ہوں تاکہ ایک غلطی ہے اس کا ازالہ بھی ساتھ میں ہو جائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال، ایک بندہ آیا اور آ کر کے کہتا ہے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے رسول بتائیے میرے حسن سلوک کا لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیری ماں۔ قال ثم من، قال امک، کہا تیری ماں۔ قال ثم من، قال امک، کہا تیری ماں۔ قال ثم من، قال ابوک، متفق علیہ، پھر کہا تیرا باپ۔ 3 دفعہ کہا تیرے حسن سلوک کا حقدار تیری والدہ ہے، اور 4تھی دفعہ کہا تیرا والد ہے۔ کون بتائے گا اتنی شان؟ اگر آج کا مسلمان، آج کا کلمہ گو اپنے ماں کے قدموں میں جنت ڈھونڈ رہا ہے، کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ اسی اسلام کی وجہ سے ڈھونڈ رہا ہے۔ اگر یہ بھی کوئی ناسٹک ہوتا، کوئی بدھ مت ہوتا، کوئی اور مذہب کا ہوتا، ماں کو ایسے اولڈ ہوم میں چھوڑا تھا، لیکن یہ تو اپنی ماں کو اپنے گھر میں رکھنا باعث برکت سمجھتے ہیں۔ کیوں سمجھتے ہیں؟ اس لیے اسلام کی وجہ سے سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں سے سب سے بہتر ہوں۔ ایک اور حدیث ہے، دیکھیں ہمارے ہاں تو سسٹم ہے نا، برادری سسٹم، تو ہم تو دوسری برادری کو نہیں اچھا سمجھتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی لونڈی ہو اور پھر وہ لونڈی کی اچھی تربیت کرے، اور تربیت کر کے پھر اس کو آزاد کرے، آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کرے، اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ کون ہے، کون سا آئین ہے جو اہمیت بتلاتا ہو، اتنے حقوق بتاتا ہو؟ لیکن مسئلہ کیا ہے، ہم نے پڑھا نہیں ہے، بس بلیم کرنے کے لیے اٹھ جاتے ہیں، الفاظ اٹھانے کے لیے اٹھ جاتے ہیں، بھائی اسلام یہ کرتا ہے۔ اچھا، یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، کیوں پڑھی تھی؟ قرآن کی ایک آیت ہے نا کہ عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں، یعنی ایک مرد ہو، 2 عورتیں ہوں تو گواہی دے۔ بڑی اس بات کو لے کر لے دے ہوتی ہے، چرچا ہوتی ہے، دیکھیں جی اسلام یہ کرتا ہے۔ اب انہی لوگوں سے میرا یہ سوال ہے، وہاں تو اسلام کہتا ہے کہ ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں تب گواہی قبول ہوگی، اور یہاں تو اسلام مرد کو 4تھا حصہ دے رہا ہے عورت کے مقابلے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ 3 دفعہ کہا تیری ماں، اور 4تھی دفعہ کہا تیرا باپ۔ اب کوئی بات کرے نا اس پر، کیوں نہیں کرتا؟ صرف پروپیگنڈا کرنے کے لیے، لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے۔ وہاں تک ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں رکھی ہیں، یعنی نصف تو ہے نا حق، تو یہاں تو مرد کو 4تھا حصہ جا کر مل رہا ہے۔ اصل میں یہ لوگ نا اسلام کو سمجھ نہیں پاتے۔ دیکھیں فطرت کے کچھ قوانین ہیں، ان سے ہٹ کر نہیں چلا جا سکتا۔ مثال کے طور پر، اور اسلام فطرت کے مطابق بات کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی عورت کو کہے داڑھی رکھ لے گی؟ نہیں رکھ سکتی بھائی، فطرت میں نہیں ہے۔ کسی بندے کو کہو بچہ جن سکتا ہے؟ نہیں جن سکتا ہے، فطرت میں نہیں ہے۔ تو
اسلام جب بھی بات کرے گا فطرت کے مطابق بات کرے گا۔ تو آخر میں ایک نا آپ کے سامنے مثال بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کسی بندے نا اپنا ریوڑ رکھا تھا بکریوں کا، تو چند جو نوجوان بکریاں تھیں جنہوں نے زمانہ نہیں دیکھا تھا نا، بیڑیے بڑے مخلصانہ رویے میں آئے اور روپ میں آ کر کہتے ہیں دیکھے پورا دن یہ تمہارا مالک ہے، تم کو باندھ کے رکھتا ہے، تم سے ایسے جو کبھی دودھ لیتا ہے، کبھی کسی کو گوشت لے لیتا ہے، تم کو تنگ کرتا ہے، تم آزادی لو، آزادی حاصل کرو، تم اس کی قید کے اندر ہو۔ یعنی جتنی باتیں ہوئی انہوں نے کہی۔ اب بیڑوں نے اپنی کانفرنس کر لیا، اپنا جلسہ کر لیا، جی ہمیں تو آزادی چاہیے، یہ تو ظالم ہے۔ تو جو سمجھدار تھی انہوں نے کہا یہ ظالم نہیں ہے، یہ آزادی تمہاری حقیقت میں یہی ہے مالک کے اندر رہنے کی۔ اگر تمہارے سر پر مالک نہ ہو تمہاری ایک دن زندگی بھی نہیں بنے گی۔ نہ جی ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں حقوق چاہیے۔ وہ حق لیتے لیتے فرار ہو گئی ادھر سے۔ وہی بیڑیے جنہوں نے فرار میں ان کو مدد کی، ان کو آزادی دلوائی، باہر گئے تو وہی بیڑیے ان بکریوں کو ان کو کھا گئے۔ آج کچھ اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے۔ یہ بیڑیے ہیں جو آزادی دلوا رہے ہیں۔ بھائی اگر تم کو آزادی چاہیے مالک سے تو یہ بہت بری بات ہے، تم غلطی پر ہو۔ ہاں اگر تم کو آزادی چاہیے ظلم سے، اگر تم کو آزادی چاہیے تمہارے حق نہیں ملتے تو ٹھیک بات ہے۔ اگر تم آزادی چاہتی ہو نا کہ مالک سے آزادی، تو پھر بہت بڑی غلطی کے اندر ہو۔ مالک سے آزادی کے بعد بندے کا بچنا ناممکن ہوتا ہے۔ تو یہ چند این جی اوز کے تحت رہ کر ہمیں کسی سے کوئی گلا شکوہ نہیں، عورتوں کے حق کے لیے آواز اٹھائیں ضرور اٹھائیں، لیکن پھر جب میرا جسم میری مرضی اس طرح کے سلوگن آئیں گے، میں اپنی مرضی سے کھانا دوں گی، پتہ نہیں اتنے واہیات سلوگن ہوتے ہیں، یہ کون سی آزادی مانگ رہی ہے؟ کس نے تم کو پروموٹ کیا ہے؟ کون سپانسر ہے؟ تو اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں حق بات کو سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔